پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بھائیوں۔ چھٹی سورت ہے سورۃ الملک، جو قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 67، 29ویں پارے کی قرآن حکیم میں پہلی سورت ہے، سورت نمبر 67 سورۃ الملک۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور، جامعہ ترمذی میں 2891، سنن ابی داؤد میں 1400، سنن ابن ماجہ میں 3786، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی حوالے سے سورۃ الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے، جامعہ ترمذی میں 2890، لیکن اسے خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں یحییٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی، اور اس قبر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورۃ الملک ہے یہ مانعہ ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یحییٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہیں، اور خود امام ترمذی نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا۔ لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652، اور امام بہیقی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں 128 نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگینسٹ یہ سورت سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا سورۃ الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے۔ یہ سورۃ الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے، ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفى 103 ہجری، ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے۔ مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176، اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے، اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوی علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے، سورہ ملک کے حوالے سے بھی، سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی، کہ خالد بن معدان تابعی المتوفى 103 ہجری سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے
کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی. اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلی. اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے. اللہ اکبر. اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی. الحمدللہ. سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک. اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی اس روایت 3410 کی ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ وہ تبع تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفا 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں. لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹیو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی. لہٰذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتہ چلی، 7ویں سورت، اور وہ ہے سورۃ السجدہ. سورت نمبر ہے 32، پارہ نمبر 21 میں. بھائیو سورۃ الملک 67 نمبر سورت اور سورۃ السجدہ 32 نمبر سورت. اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. دونوں ہی 30 آیات پر مشتمل ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے. اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی 2 لیکچرز انہی 2 صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی سورۃ السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری صورت کور کی تھی 1 گھنٹے میں. اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی اس میں نے سورۃ الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا. سورۃ السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 891، مسلم میں 2034 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ سورت تذکیر کرنے والی ہے، نصیحت والی ہے. تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. اور اس میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا یاد نہیں رہا پڑھنا یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو اس میں ایک آسانی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے گا. تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ السجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا ہے اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے. فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ. یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ آسانی تھی میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے. تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی مئی 1992 1992 میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا. 14.5 سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی.
تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورۃ الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتہ چلا، تو میں نے الحمدللہ اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورۃ الملک۔ اور سورۃ السجدہ بھی پڑھا کریں، دونوں 30 آیات پر مشتمل ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی، اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ رات کے وظائف ہیں، اور رات کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، رات کو سونے سے پہلے پہلے، اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ضمناً میں 5 صورتیں اور کور کرتا ہوں جن کی فضیلت پبلک میں مشہور ہے، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے، اور جو روایتیں ہیں ان پر خود ائمہ نے جرح کی ہوئی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر مختصراً بیان کر دوں تاکہ ہماری یہ ویڈیو بک جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے۔ رہا یہ بزرگان دین کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہونا کہ انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا، یہ وظیفہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ البتہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تو 5 میں ایسی روایتیں کور کروں گا 5 صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہیں۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2922 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ، یہ والی آیات صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس میں خالد بن تہمان ایک راوی ہے جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ روایت بیان کی، لہٰذا وہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ دوسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2888 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو سورۃ الدخان پڑھ کر سوئے، سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 میں، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو بھی خود امام ترمذی نے ضعیف ڈکلیئر کیا، اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں عمر بن خصیم منکر الحدیث راوی ہیں۔ منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو ریجیکٹڈ پرسنالٹی ہوتا ہے، جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، یہ بڑی شدید جرح ہوتی ہے کسی پر کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ تیسری حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں ہے 2498 کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوئے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں، لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں شجاع، وہ ضعیف ہیں، اور ابو طیبہ، یہ بلکہ یہ دونوں راوی جو ہیں ابو طیبہ اور شجاع، یہ دونوں مجہول اور ان نون راوی ہیں، اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں محدثین کے میدان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ چوتھی حدیث بھی شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں 2518 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ التکاثر پڑھ لے تو اسے 1000 آیات کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس میں عقبہ بن محمد مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، ان کی کوئی توثیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے۔ اور 5ویں حدیث شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں ہی 2494 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے، لیکن یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، جھوٹی روایت ہے۔ اس میں احمد بن حسن منکر الحدیث ہے، اور علی بن حسین بن جعفر ایک کذاب راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو یہ 5 کی 5 روایتیں جو ہیں وہ اصول محدثین پر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ اور بھائیو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 262 ہجری، انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ ضعیف الاسناد احادیث کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نمبر 1، نہ تو حلال و حرام کے احکام کے لیے، نمبر 2،
نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، اور نمبر 3 نہ ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنے کے لیے بھی کوئی جعلی روایت بیان نہ کی جائے۔ تو یہ ہمارا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے، امام مسلم نے آج سے 1200 سال پہلے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا، اور یہ اتنا اہم مقدمہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ میں یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے، اور 5 ایسی مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں، ان روایتوں کو صحیح ایکسیپٹ کر لیں، تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظائف کر رہا ہے، چونکہ یہ وظائف قرآن کے ہیں، اور بسا اوقات یہ وظائف سورۃ الواقعہ کوئی سال سے پڑھ رہا تھا، سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے اسے زبانی یاد ہو چکی ہے، تو یہ وظیفے چھوڑے نا۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کو عمومی طور پر تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ چھوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یاد تھی وہ بھول جائے گا، پھر بھولنے کی وعید الگ سے۔ لہذا یہ جو ثواب حاصل ہو رہا ہے بالکل کرتے رہے۔ اس فضیلت کے بغیر بھی ایک عمومی فضیلت تو ہے، چاہے سورۃ الرحمن کوئی پڑھے، سورۃ التکاثر کوئی پڑھے، یہ کوئی بابوں کے وظیفے تو نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی ویسے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے، کیونکہ وہ جرنل حدیث یاد کر لیں بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2910، سنن دارمی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور اس نیکی کو پھر 10 گنا کر دے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ عمومی ثواب ملتا رہے گا۔ تو جو لوگ سال ہر سال سے سورۃ الحشر کی 3 آیات پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ التکاثر پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا، تاکہ یہ صورتیں یاد رہیں، بھول نہ جائیں۔ تو یہ ایک منصف مزاج آدمی کو اسی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا۔